أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ یقین ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، یہ یقین ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے. کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو یا رب تجھ پر، کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو یا رب تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے سزا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے. اللہ کی رحمت و کرم پر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ساری تعریف اس پروردگار عالم کی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، بالخصوص ہم انسانوں کو، کیونکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس نے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے ہمیشہ ہادی بھیجے تاکہ ہم وہ راہ چنیں جو اس کو پسند ہے. اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ہمیں امتی محمدی بنایا، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی، ہمیں ولایت سے سرفراز کیا، ہمیں عزاداران حسین بنایا، ہمیں منتظرین امام زمانہ بنایا. ہم یہ نعمت عطا کر کے ان کے ذریعے سے ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھایا تاکہ ہماری زندگی اندھیری اور ادھوری نہ رہے مگر کامیاب اور کامران ہو. ہم پروردگار عالم کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اہل بیت کی حمد و ثنا کرنے کے لیے جمع ہو جائے. شاعر نے بہت بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ کیا ہے اللہ سے راز و نیاز کرنا اور کیا ہے اس سے دعا مانگنا. کچھ اس طرح پیش کیا ہے: فریاد کر رہے ہیں تیری ہی بارگاہ میں، فریاد کر رہے ہیں تیری ہی بارگاہ میں، امیدوار ہے کہ لے لے اپنی پناہ میں. عزم و عمل میں پختہ کر دے تو ہمیں، عزم و عمل میں پختہ کر دے تو ہمیں، ہو جائے تاکہ اپنی قسمت پہ ناز ہمیں. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اور دعا کے لیے یہ بتایا ہے: مظلومیت کی ڈھال ہے تلوار ہے دعا، مظلومیت کی ڈھال ہے تلوار ہے دعا، تنہائیوں میں مونس و غمخوار ہے دعا، مومنوں کے واسطے تو یہ ہتھیار ہے دعا، ہر درد لا دوا کی مکمل دوا ہے دعا. ہر ایک دل کی دعا قبول ہونے کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ دعائے کمیل جناب خضر علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے کمیل، اگر تم اس دعا کو ہر شب جمعہ یا ہر مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار پھر یا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو خدا سے قربت و تکمیل حاجت عطا ہوں گی. یہ دعا مشکلات کا حل ہے، گناہوں کی بخشش کا حل ہے، روزی میں وسعت کا ذریعہ ہے اور دشمنوں سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے. دعائے کومیل ایک مشہور معروف دعا ہے جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک کمزور اور ناتواں انسان کس طرح فریاد کرتا ہے، کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور کس طرح سے خدا کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کس طرح سے اللہ کی قدرت و طاقت کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی خود کی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے. یہ عظیم دعا پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں
اور نیت کرتے ہیں. یہ دعائیں کو میں پڑھتے ہیں نیابت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی جانب سے، اپنے وقت کے امام یوسف زہرا مہدی دورہ کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، آبا و اجداد کی جانب سے، اہل و عیال کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کی جانب سے، جو بیمار اور پریشان حال ہے، جو خود نہیں پڑھ سکتے ان کی جانب سے، سب عزیز و اقربا زندہ یا مرحوم کی جانب سے، قربتاً اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس قوت کے واسطے سے جو ہر چیز پر غالب ہے، جس کے سامنے تمام چیز سر نگو ہے اور تمام چیزیں جھکی ہوئی ہے، اور تیری اس عظمت کے واسطے سے جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہو گیا ہے، اور تیری اس عزت کے واسطے سے جس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس قدرت کے واسطے سے جو ہر چیز سے بلند ہے، اور تیری اس ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کے فنا کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے، اور تیرے ان ناموں کے واسطے سے جنہوں نے تمام چیزوں کی قوت کی دستگیری کی ہے، اور تیرے اس علم کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس ذات کی اس تجلی کے واسطے سے جس سے ہر چیز روشن ہے. اے نور، اے بے انتہا پاک، اے نور، اے بے انتہا پاک، اے نور، اے بے انتہا پاک. یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس. اے سب سے اول اور اے سب سے آخر، خدایا ہمارے ان سب گناہوں کو بخش دے جو عصمت کے دامن کو چاک چاک کرتے ہیں. خدایا ہمارے ان سب گناہوں کو بخش دے جو عذابوں کو نازل کرتے ہیں. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو درجے قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں. خدایا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب کو تو بخش دے، اور جتنی بھی خطائیں کی ہیں انہیں بھی تو بخش دے. خدایا تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں نزدیکی چاہتے ہیں، اور تیری حضوری میں تیری ذات کو اپنا سفارش ٹھہراتے ہیں، اور تیری جود و کرم کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے تقرب کی نزدیکی عطا کر، اور اپنے شکر کی توفیق عطا کر، اور اپنے ذکر کی تلقین عطا فرما. خدایا ہم تجھ سے عاجز گردن جھکائے ہوئے اور خوف زدہ بندے کے مانند سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے ہمارا حصہ لگا دیا ہے اس پر ہمیں راضی رکھ اور قناعت کر، اور ہر حال میں عاجزی سے پیش آئے. خدایا
ہم تجھ سے اس شخص کی مانند سوال کرتے ہیں جس پر فاقے کے کڑاکے گزرتے ہیں اور سختیوں کے وقت اپنی حاجتوں کو تیرے آگے ہی پیش کرے، اور تیرے پاس جو ثواب کے خزانے ہیں ان کی جانب اس کی رغبت بہت بڑی ہوئی ہو۔ خدایا تیری قدرت بہت بڑی ہے اور تیرا رتبہ اعلیٰ ہے، اور تیری تدبیر ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم جاری ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت جاری ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ نکل جانے کا ناممکن ہے۔ خدایا ہم تیرے سوا کسی کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا نہیں پاتے ہیں، نہ کوئی اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا پاتے ہیں، نہ اپنے کسی عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا پاتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو۔ ہم تجھے پاک سمجھتے ہیں اور تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنی نادانی سے بڑی ہمت کی ہے، اور کیونکہ تو ہمیشہ ہم پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی سے اطمینان کر لیا۔ خدایا اے ہمارے رب، تو نے کتنی ہماری بدیوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا ہے، اور کتنی پریشانیوں سے ہم کو بچا لیا ہے، اور کتنے ناگوار امور کو دور کر دیا ہے، اور کتنی ہماری خوبیاں جن کی ہم مستحق نہ تھے تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ خدایا اے ہمارے معبود، ہماری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے اور ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور ہمارے اعمال نے ہمیں عاجز اور ہمارے گناہوں کو ہم کو جکڑ لیا ہے، اور ہماری امیدوں کی درازگی نے ہمیں اپنا قیدی بنا رکھا ہے، اور دنیا نے ہمیں فریب سے اور ہمارے نفس نے ہم اپنی بے وفائی اور ٹال مٹول سے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، اب ہم تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری بدعملی و بد کرداری ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے نہ روکے، اور تو ہمارے ان پوشیدہ رازوں کے سبب سے جن سے تو واقف ہے رسوا نہ کرنا، اور ہم نے چھپ چھپ کر جو برائیاں اور بدکاریاں کر چکے ہیں، ہماری دائمی کوتاہی، جہالت، نادانی، خواہشوں کی کثرت اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ ہمارے معبود، تیری عزت کا واسطہ ہم پر ہر حال میں مہربان رہنا اور ہمارے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھانا۔ ہے معبود، اے ہمارے رب، تیرے سوا کون ہے جسے ہم اپنی مصیبتیں دور کرنے کا اور اپنی حالت پہ ہمدردی کرنے کا سوال کرے؟ اے معبود، اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے لیے جو بھی کوئی حکم جاری کیا ہے اس میں ہم نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ ہمارے دشمن شیطان نے اس خواہش نفسانی کو ہماری نظر میں زینت دے دی۔ اسی طرح جو خواہشیں ہمارے دل میں پیدا ہوئی اس کے ذریعے سے ہمارے دشمن شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا، اور قضاء قدر نے اس معاملات میں اس کی مدد کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدوں سے اور تیری جاری کی ہوئی حکموں سے ہم تجاوز کر گئے، اور ہم نے تیرے کچھ فرمانوں کی مخالفت کی۔ بہرحال اس تمام معاملات میں ہمارے ذمے تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جن چیزوں میں تیرا فیصلہ ہمارے خلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش ہمارے لیے لازم ہوئی اس میں ہماری کوئی حجت نہیں ہے۔ اے معبود،
بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور پشیمانی کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے، گناہوں سے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری حضوری میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے اس میں نہ کوئی ہم بھاگنے کا ٹھکانہ پاتے ہیں، نہ رونے پٹنے کی جگہ کہ وہی جا کر اپنے معاملہ پیش کرے، سوا کہ اس کے کہ تو ہمارے عذر گناہ قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں ہمیں داخل کر لے۔ اس کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خداوندہ جو ہمارے عذور گناہ قبول کر لے اور ہماری سختی کی تکلیف پر رحم فرما اور ہماری جھکڑ بندیوں کو دور فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بدن کی ناتوانی اور چمڑی کی کمزوری اور ہماری ہڈیوں کی نازکی پر رحم فرما۔ اے وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اچھے نام عطا کیے، ہماری پرورش کا سامان مہیا کر دیا، پروردگار، اور ہمارے حق میں ہر طرح کی نیکی کی، ہمیں غذا دینے کے اسباب مہیا کیے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور پہلے ہمارے حق میں نیکی عطا کی تھی، ویسے ہی تو برقرار رکھیو۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے آقا اور رب، کیا ہم تیرے بارے میں ایسا گمان کریں کہ تو ہمیں آگ کا عذاب دے گا، جبکہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اور بعد ہمارے دل تیری معرفت سے گر جانے کے اور ہماری زبان سے تیرا ذکر جاری رہتا ہے، اور ہمارے دلوں میں تیری محبت کی گرہ بندی ہے، اور بعد اس کے کہ ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر چکے ہیں اور گر گڑا کر تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، کیا تو ہمیں جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھیں گا؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ گمان تیری ذات سے بہت دور ہے، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس کو برباد کر دے جس کی تو نے پرورش کی ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو تو نے نزدیک کیا ہو، یا اس کو نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کی تو نے مدد کی ہو، یا جس پر تو نے ترس کھائی ہو۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے معبود اور ہمارے مولا، ہم کیسے مان لے کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط کر دے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے ہو، اور ان زبان پر مسلط کر دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں بول چکی ہو اور تیرے شکریہ میں تیری تعریف کر چکی ہو، اور ان دلوں پر مسلط کر دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہو، اور ان ضمیروں پر مسلط کر دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر حاصل ہوا ہو کہ وہ ہر حال میں تجھ سے ڈرتے رہتے ہو، اور ان اعضاؤں پر جو تیری فرما برداری کے لیے خوشی خوشی تیز رفتار کے ساتھ قدم بڑھا چکے ہو اور خلوص کے ساتھ طلب مغفرت کی التجا کر چکے ہو۔ اے صاحب کرم، نہ تو یہ تیری طرف ایسا گمان بھی ہے اور نہ تیرے فضل و کرم سے ایسا گمان ہے۔ اے صاحب کرم، اے ہمارے پروردگار، ہماری کمزوریوں کو تو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی معمولی تکلیف اور
جو ناپسند چیز اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہے انہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آزمائش اور تکلیف قائم دائمی اور قائمی نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور ان کی بقا چند روز کی ہی ہوتی ہے، تو بھلا پھر ہم سے آخرت کی بلا اور عذاب اور مصیبت کیسے برداشت ہم کریں گے، کیونکہ وہاں کی مدت لمبی ہوگی اور باقی رہنا اس کا دائمی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گا انہیں عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، تو بھلا ہماری کیا حالت ہوگی، کیونکہ ہم تو تیرے ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندے ہیں۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سردار اور مولا، ہم کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کرے اور کن کن باتوں کے لیے روئے اور چلائے، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے سبب، یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کی باعث، اور اگر تو نے ہمیں عذابوں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کر دیا جو عذاب کے مستحق ہے، ان کا اور ہمارا گٹھ جوڑ کر دیا اور اپنے دوست اور محبت کرنے والوں سے جدائی کر دی، تو اے ہمارے پروردگار، ہمارے معبود، ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، ہم مان لے کہ ہم تیرے عذاب پر صبر کریں گے، پر تیری رحمت کی جدائی پر کیوں کر صبر کریں گے، اور مان لے کہ ہم تیری آگ کی حرارت سہ لیں گے، مگر تیری نظر کرم کو بدل جانے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا آتش جہنم میں کیوں کر قرار پائیں گے جبکہ تیری معافی کی امید لگی ہوئی ہے۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، تیری عزت کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں بولنے کی قوت کے ساتھ باقی رکھے تو ہم جہنم والوں کے درمیان ضرور اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح عذاب کے امیدوار تڑپ کر فریاد کرتے ہیں، اسی طرح ہم چیخیں گے اور تیرے روبرو سب کچھ دیکھنے والوں کی طرح گریہ و زاری کریں گے اور تجھے پکاریں گے، کہاں ہے اے مومنوں کی سرپرست، اے معرفت رکھنے والے کی آرزو، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے سچوں کے دلی دوست، اے تمام کائنات کے معبود، اے ہمارے خالق، تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہم تیرے بارے میں ایسا خیال کریں کہ تو جہنم کے اندر کسی ایسے بندے کی جسے اس کی مخالفت کے سبب سے اس میں قید کیا گیا ہو اور جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اپنی خطا و گناہ کے بدلے میں وہ تیری رحمت کے امیدوار شخص کی طرح تیرے سامنے چیخ رہا ہو اور تیری توحید پرستوں کے لہجے میں تجھے پکارتا ہو اور تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر تجھی سے وسیلہ قرار دیتا ہو، اس کی آواز سنے گا؟ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، وہ شخص کیوں کر عذاب میں باقی رہیں گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، اور اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائیں گی جبکہ یہ تیرے احسان اور تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہے، یا جہنم کا شعلہ کیسے جلائیں گا جبکہ اس کی آواز کو تو سن رہا ہے اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہے، اسے جہنم کی آواز میں پریشان کیسے کرے گا جبکہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہو، اور وہ کیسے جہنم
کہ طبقے میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی کو جانتا ہو؟ یا جہنم کے شعلے اور فرشتے اسے کیسے جکڑیں گے جبکہ وہ تجھے برابر پکارتا ہو، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب۔ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارا پانے میں تیرے کرم کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے؟ یہ بات تجھ سے بہت دور ہے، نہ تو تجھ سے یہ گمان ہے، نہ تیرے فضل سے ایسی کسی کو پیش آئی ہے، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ کیا ہو۔ پر ہم تو یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب کرنے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد کر دیتا، اور وہ بھی اس طرح کہ سلامتی ہی سلامتی رہتی اور اس سے کسی ایک کا بھی مقام اور ٹھہرنے کی جگہ نہ مقرر فرماتا۔ لیکن تو نے قسم کھائی ہے کہ تو اس سے کل نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اور سرکشوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف بزرگ ہے یہ فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن اور فرما بردار ہو اور وہ شخص جو فاسق اور نافرمان ہو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، ہم تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس رحمت کا واسطہ دے کر جو تو نے یقینی طور پر لازم کر دی ہے اور جن پر تو نے وہ لاگو کیا ہے، ان سب کو تو نے مغلوب کر دیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں ہمارا ہر ایک وہ جرم جو ہم سے ہو گیا ہے وہ بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں وہ معاف کر دے، اور ہر وہ برائی جس کو ہم نے چھپا کر کی ہے، اور ہر وہ نادانی جو ہم سے عمل میں آئی ہے اس کو ہم نے چھپا کر کی ہے یا ظاہر کی ہے یا پوشیدہ بجا لائے ہو یا علل اعلان، اور ایسی بدی جس کو درس کرنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، اور وہ سب معاف کر دے، او سب معاف کر دے معبود۔ کرامن کاتبین کو تو نے ہمارے ہر فعل کی نگرانی سپرد کی ہے، اور اعضاء کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے ہمارے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے پس پشت تو خود ہمارے اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور اس چیزوں کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے بھی مخفی رہتی ہے، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے اور اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر اچھائی میں جو تو نازل فرمائے اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے اور ہر رزق میں جسے تو وسعت کر دے اور ہر گناہ کی بخشش میں اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانوں میں ہمارا بھی بڑا حصہ لگا دینا۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے معبود، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، اے ہماری غلامی کے مالک، اے وہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر ہے، اے ہمارے نقصان اور ہماری مسکینی کی حالت جاننے والا ہے، اے ہمارے فقر و فاقہ میں ہماری خبر گیری لینے والا ہے، اے ہمارے رب، یا 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 رب۔ ہم تجھ سے تیرے حق
تیری پاکیزگی اور بہت شاندار صفت اور ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری راتیں اور دنوں کے وقتوں میں اپنی یاد میں بھرپور کر دے اور اپنی خدمت میں لگا رہنے کی دھن لگا دے اور ہمارے اعمال کو اپنی حضور میں مقبول فرما اور ہمارا حال اپنی حضوری میں اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم ہمیشہ تیری ہی خدمت کیا کرے۔ اے ہمارے سردار، اے وہ جس پر ہمارا بھروسہ ہے، اے وہ جس کی بارگاہ میں ہم اپنی حالت کی شکایت کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت میں لگے رہنے کے لیے مضبوط کر دے اور اسی ارادوں کے لیے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے بہت ڈرتے رہے اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگے رہے تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے تیز تیز چلتے رہے اور تیری نزدیکی حاصل کرنے کے شوق رکھنے والوں کا شرف ہمیں حاصل ہو اور تیری جناب سے اخلاص رکھنے والوں کی نزدیکی ہمیں بھی حاصل ہو اور تجھ پر پورا یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے اور مومنوں کے ساتھ تیرے رحم و کرم کے پڑوس میں اکٹھا ہو جائے۔ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو سب کچھ جاننے والا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں، نہ لوگوں کے دلوں کو پہچان سکتے ہیں، تو اے معبود، جو کوئی بھی ہمارے ساتھ بدی کرنے کا ارادہ کرے یا فریب کرنے کا ارادہ کرے اس سے ہمیں بچا لے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک بہترین ہو اور باعتبار مرتبہ تجھ سے بہت قریب ہو اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ تیرے خاص فضل کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا۔ بس عطا کر ہمیں یہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شان کے مطابق ہم پر مہربانی فرما اور اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری زبانوں کو اپنی یاد میں مشغول فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں مصروف فرما اور ہماری دعا کو خوبی کے ساتھ قبول فرما۔ اے معبود حقیقی، ہم پر احسان کر اور ہماری لرزشوں کو درگزر فرما، ہماری بدی، برائیوں، کمی، کمزوریوں کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو نے اپنے بارے میں جو طے کیا ہے کہ جو بشر تیری عبادت کیا کرے اور تجھ ہی سے دعا مانگے تو انہی کی دعا تو قبولیت کی تو نے خود ذمہ داری لی ہے۔ تو اے پروردگار، ہم نے تیری ہی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، بس تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہماری منزل مراد تک ہمیں پہنچا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں نا امید نہ کر اور جنوں اور انسانوں میں سے جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ان سب کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اے اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے والا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، انہیں بخش دے جو دعا کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، یقیناً تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا اور جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت بے نیاز بنا دینے والی ہے، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا، ان بندوں پر رحم کر جن کی پونجی امید ہے اور جس کے ہتھیار گریہ اور زاری ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے سب کچھ جاننے والے جس نے کسی سے تعلیم نہیں پائی ہے، تو ہمارے حق میں وہ کر
جو تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور ایسا سلام بھیج جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔